مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز پیدا کی اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ اس نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر کی، ساتھ ہی وہ ان پر مشفق اور ان سے باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں، اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اور خلوت و جلوت اور غیب و حضر میں اس سے اس شخص جیسا ڈریں جسے معلوم ہو کہ اس کا رب اسے سن اور دیکھ رہا ہے اور اس کی پوشیدہ بات اور ہر سرگوشی کو سن جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اللہ اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ امت مسلمہ ان اچھی صفات میں سے جو رضامندی اور امید پر ابھارتی ہیں اور دلوں میں خوشی اور مسرت داخل کرتی ہیں، کیونکہ ان میں اللہ سے حسن ظن اور اس پر کمال توکل پایا جاتا ہے، نیک فعلی اور مستقبل میں بھلائی کی توقع والی صفت ہے۔ خواہ بحران کتنے ہی سخت ہوں اور مشکلوں اور مصائب کی گھڑیاں کتنی ہی لمبی ہوں، آپ نیک فعل لینے والے کو اللہ سے راضی اور اس کے قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا پائیں گے۔ وہ اس کی تدبیر اور فیصلہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اسے اس کی آزمائش اور صبر کا ضرور بدلہ دے گا۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ مومنوں کی جماعت، جو شخص انبیاء اور رسولوں کی سیرت پر غور کرے گا وہ ضرور ان کی سیرتوں میں اپنی قوم کی ہدایت یا اپنے رب کی مدد یا اپنے کرب و غم کے خاتمے کے تئیں نیک فعلی کو نمایاں پائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام ہے جو اپنی قوم میں 950 سال رہی، مگر اس مدت میں انہیں دعوت دینے اور ان کی طرف سے دعوت قبول کیے جانے سے وہ مایوس نہیں ہوئی۔ اور یعقوب علیہ السلام سالوں و برسوں کے دراز ہونے کے باوجود اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی دیدار کی امید لگائے رہے اور فرماتے رہے، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور ان کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ نیک فعل لینے والوں کے امام اور نبیوں اور رسولوں کے سردار، لوگوں میں سب سے اچھا صبر کرنے والے اور سب سے بہتر شگون و امید والے تھے۔ جب آپ کو نور اسلام کے ساتھ بھیجا گیا تو آپ کے قریب ترین لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو آپ کے محبوب ترین شہر سے نکالا، آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ لڑائی کی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی مدد پر یقین تھا اور اس کے دین کے وہاں تک پہنچنے کی امید تھی جہاں رات و دن پہنچے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے اور مقام نخلا پر کچھ دن قیام فرمایا تو زید بن حارثہ نے آپ سے پوچھا، آپ قریش کے پاس کیسے جائیں گے جبکہ وہ آپ کو نکال چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم جو صورتحال دیکھ رہے ہو اللہ ضرور اس میں کشادگی اور اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ ضرور اپنے دین کی مدد اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں نیک فالی، امید، اللہ عز و جل سے حسن ظن، اس پر توکل اور اس میں پوری امید کے معنی جگاتے رہی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی ابن حاتم کو اسلام قبول کرنے میں متردد پایا تو ان سے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے حیرہ کو دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں، میں نے کہا اسے میں نے نہیں دیکھا ہے، مگر اس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور مسافر عورت کو دیکھو گی کہ حیرہ سے سفر کرے گی یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور کسریٰ کے خزانے فتح کرو گی۔ میں نے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ آدمی اپنی ہتھیلی بھر سونا یا چاندی نکال کر ایسا شخص تلاش کرے گا جو اسے لے لے، مگر اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ عدی نے کہا، سو میں نے مسافر عورت کو دیکھا ہے کہ حیرہ سے سفر کر کے آتی ہے یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اسے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں ہوتا، اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کی۔ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم بھی وہ سب ضرور دیکھو گے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایمانی بھائیوں، برکت اور نیک فال لینا، خیر اور معاملہ کی درستگی کی امید کرنا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور اس پر اعتماد میں سے ہے۔ یہ عمل کو بلکہ عمل کو اچھا اور پختہ انجام دینے کا محرک ہے۔ اسی لیے نیک فال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چھایا ہوا تھا۔ آپ نے اسی پر صحابہ کرام کی تربیت کی اور اپنے گفتار و کردار سے اسے راسخ کیا۔ چنانچہ جب آپ کوئی اچھا نام یا اچھا کلام سنتے یا اچھی جگہ سے گزرتے تو آپ کے دل میں انبساط پیدا ہوتا اور نیک فالی اور امید اور اللہ سے حسن ظن رکھتے ہی اس کام سے خوش ہو جاتے جس کا آپ نے عزم کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت کے لیے نکلتے تو آپ کو اے راشد یا اے نجیح سننا اچھا لگتا۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک کلمہ سنا جو آپ کو پسند آیا تو آپ نے فرمایا، ہم نے تمہارا شگون تمہارے منہ سے لیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی ہم نے تمہارے اچھے کلام سے نیک فال لیا، یعنی ہم نے اس سے برکت لی۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ اپنے دین کی سربلندی کا فال لیتے ہوئے اس کے بالائی حصے میں فروکش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ جب آپ بارش کے لیے استسقاء کرتے تو خطبہ کے بعد اپنی چادر کو پلٹتے، نیک فال لیتے ہوئے اور اس امید میں کہ قحط سالی کی حالت زرخیزی میں بدل جائے۔ اور حدیبیہ کے دن جب سہیل بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے آیا تو نیک فال لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لو تمہارا معاملہ سہل و آسان ہو گیا، اور ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے امید کی تھی۔ سہیل کا آنا اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کے منافی ناموں کو بدل دیتی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جسے عاصیہ کہا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ مدینہ نبویہ کو جاہلیت میں یثرب کہا جاتا تھا اور یہ لفظ پسندیدہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طابہ اور طیبہ سے بدل دیا، اور وہ روز قیامت تک بابرکت طیبہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن مسیب سے روایت ہے کہ ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حزن۔ آپ نے فرمایا، تم سہل ہو۔ انہوں نے کہا، جو نام میرے باپ نے میرا رکھا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا۔ ابن مسیب کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اندر حزونت برابر رہی۔ حزونت یعنی اخلاق میں سختی اور سنگ دلی۔
ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وہ فعل جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے وہ یہ کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی کام کرے یا کام کرنے کا عزم کرے، پھر ایسا اچھا لفظ سنے جس سے اسے خوشی ہو، جیسے اے نجی، اے مفلح، اے سعید، اے منصور وغیرہ سنے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی توقع رکھتے، اسے پسند کرتے، اور جب اسے سنتے تو اس سے نیک پھل لینا آپ کو اچھا لگتا۔ آپ برے ناموں کو ناپسند کرتے لیکن اس سے بدشگون نہیں لیتے، آپ اچھے ناموں کو پسند فرماتے اور ان سے نیک پھل لیتے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عدوہ یعنی مرض کا متعدی ہونا ہے اور نہ بدفعلی ہے، اور مجھے نیک فعل پسند ہے۔ نیک فعل یعنی اچھا کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدفعلی لینے اور بدشگونی کو اور بدفعلی والی نظر کو ناپسند کرتے، چنانچہ جب آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ مایوسی، نا امیدی، بدشگونی، لوگوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے، اپنے نفس پر غرور کرنے اور اسے لوگوں سے افضل سمجھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ مایوسی، نا امیدی اور بدشگونی مقبوض صفات اور برے خصال ہیں، ان سے ایمان کمزور ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے اور حسرت و ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو اپنے رب سے بدگمان ہوا اور اپنی بات میں خیر تلاش نہیں کی، وہ اپنی بدگمانی اور اپنے الفاظ کی پاداش میں سزا دیا جائے گا، کیونکہ بلا غالباً زبان سے جڑی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کرنے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تو فرماتے کوئی بات نہیں، پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے کہا آپ پاکیزگی کی بات کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک بوڑھے بزرگ کے اوپر کھولتا بھڑکتا بخار ہے جو اسے قبر تک لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہاں، یعنی تمہارے لیے وہی موت ہے جسے تم نے پسند کیا اور چاہا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا پھر وہ دیہاتی مر گیا۔ لہذا اے اللہ کے بندو اپنے رب پر اعتماد کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، امید رکھو اور اس کی توفیق و مدد کا نیک فعل لو، اور اس کے قضاء و قدر پر ایمان رکھو، کیونکہ جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اس سے حسن ظن رکھا، اپنے مستقبل کے معاملہ کا نیک فعل لیا اور اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی، وہ ایمان سے مطمئن دل اور رحمان سے راضی نفس کے ساتھ کامیابی و کامرانی کی راہ پر چلا۔ سو آزمائشیں اس کے اندر روشنی، نیک فعلی اور امید و بھروسہ کا اضافہ ہی کریں گی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اور تم جان رکھو کہ مدد صبر کے ساتھ، کشادگی مصیبت کے ساتھ اور آسانی تنگی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی رہنمائی کی اور ہمیں خیر الانام کے طریقے کی اتباع کی توفیق بخشی۔ جب تک رات و دن ایک کے بعد دیگرے آتے رہیں، میں اس پاک ذات کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد،
مومنوں کی جماعت مایوسی اور نا امیدی کبیرہ گناہوں اور خطاؤں میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے مکر سے بے خوف رہنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کے لطف سے مایوس ہونا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو وطنوں کو آباد کرتے ہیں اور تہذیبوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ نیک فعال اور امید والے ہیں۔ اور جو لوگ بدفعال ہیں وہ نہ کوئی زمین آباد کر سکتے ہیں، نہ کسی وطن کی تعمیر کر سکتے ہیں، نہ کوئی تہذیب بنا سکتے ہیں۔ جو چیزیں نیک فعالی پر مدد اور امید کو راسخ کرتی ہیں، ان میں سے ایمان کو دل میں مضبوط کرنا ہے، اور یہ اللہ کے اچھے ناموں اور بلند صفات کی معرفت، کتاب اللہ کی تلاوت و تدبر، اللہ کے وعدہ کی تصدیق، بکثرت اس کے ذکر اور نفل عبادتوں کی ادائیگی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور ہی سے حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، آپ اللہ سے ڈریں، اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، خیر کی امید کریں اور اس کا نیک فعل لیں، اور اپنے دلوں تک مایوسی کو پھٹکنے نہ دیں۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں اپنے بندے کے اس گمان کے پاس ہوں جو میرے بارے میں رکھتا ہے، اس لیے وہ جیسا گمان چاہے میرے بارے میں رکھے۔ قرطبی نے مفہم میں کہا، میرے بندے کا میرے بارے میں گمان رکھنے کا مطلب ہے دعا کرتے وقت قبولیت دعا کا گمان، توبہ کرتے وقت قبولیت توبہ کا گمان، استغفار کے وقت مغفرت کا گمان، عبادت کی شرطوں کے ساتھ عبادت اس کی شرطوں کے ساتھ کرتے وقت جزا کا گمان۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے واجبات کو انجام دینے میں اس یقین کے ساتھ محنت کرے کہ اللہ انہیں ضرور قبول کرے گا اور اسے معاف فرمائے گا، کیونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اگر وہ یہ اعتقاد یا گمان رکھے کہ اللہ انہیں قبول نہیں کرے گا اور وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، تو یہی اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے اور وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو اس پر مرے گا اسے اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی ناراضگی اور عقاب سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں تیرا شکر کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیرا فرما بردار اور تیری طرف جھکنے اور یکسو ہونے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہماری دعا قبول فرما، ہماری حجت کو ثابت کر، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو درست کر اور ہمارے دلوں کے کینہ کو نکال دے۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، تیری ناگہانی عذاب اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو درود نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو لائق حمد اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو لائق حمد اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ و تابعین سے اور لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور جود سے راضی ہو جائے۔ اے یا ارحم الراحمین، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالت سدھار دے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم تیرے فضل، احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے ملکوں کی ہر طرح کی مصیبت، مسلمانوں کی ملکوں کی ہر طرح کی مصیبت اور برائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ملک حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اسے اپنی حفاظت کے ذریعے اس کی حفاظت فرما اور اپنی نگہبانی اور عنایت کے ذریعے اس کی دیکھ ریکھ کر۔ یا اللہ، تو اس کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کو دوام بخش، اور اپنی رحمت سے اسے امن و امان اور سلامتی و اسلام کا عظیم درخت بنا دے۔ اے اللہ، تو جو ملک کے حرمین کا برا چاہے تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے اپنی قوت، طاقت اور جبروت سے۔
اے طاقتور، اے غلبہ والی، اے اللہ خادم الحرمین کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو متحد کر دی یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دی جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کا ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر متعین سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی تائید سے ان کی حمایت فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت کر۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور This آخرت میں بھی audio بھلائی is عطا فرما copyrighted اور ہمیں by عذاب جہنم سے نجات دے۔ facebook.com/Fahad Abrar Production. پاک ہے آپ کا رب جو سب بہت بڑی عزت والا ہے، ہر چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور ہر سب طرح کی تعریف